الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھ لیا، یہاں سے آیت نمبر 18 شروع ہو رہی ہے اور ذکر ہے یہاں پر بیت رضوان کے پس منظر کا۔ اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ان حالات کی طرف کہ سب سے پہلے ابتدائے ہجرت کے جو اوائل تھے ان حوالے سے کہ جب جہاد کے احکامات نازل ہو رہے تھے تب منافقین کی کیا حالت تھی۔ پھر یہ کہ جب سیکنڈ رکوع میں ہم نے پڑھا کہ جب اہل ایمان صلح حدیبیہ یعنی ویسے تو عمرہ کی نیت سے نکلے تھے، لیکن جب وہاں پر پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام کیا تو بہت سے منافقین ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جہاد کے لیے جایا جا رہا ہے اور یہ موت کو دعوت ہے، لہٰذا انہوں نے حدیبیہ، یعنی آپ کو حدیبیہ بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، عمرہ میں جانے سے انکار کیا۔ انہوں نے بیسیکلی ان کو لگتا تھا کہ جہاد ہے، جہاد ہوا تو ہم مارے جائیں گے، اور اس وجہ سے انکار کیا۔ لیکن جب رسول اللہ وہاں سے فاتحین بن کے لوٹے، فاتحین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اور ایک کامیاب معاہدہ طے پایا تو اس وقت ان کی حالت نہیں تھی، دیکھنے کے قابل تھی کہ کس طرح سے پھر وہ ایکسکیوزز پیش کرنے لگے، اور اللہ نے فرمایا کہ آج تمہارے ایکسکیوزز قبول نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آئندہ آنے والے غزوات میں اگر تم شرکت کرو اور تم اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کرنا چاہو تو اس کے لیے تمہیں آپشن دیا جائے گا ضرور، اور تم آئندہ غزوات میں شرکت کر کے اپنی مہارت کا لوہا منوا سکتے ہو اور اپنی توبہ کو قبول کروا سکتے ہو اگر تم کرنا چاہو۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ منافقین نے خود یہ کہا کہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں ایک چانس دیجیے، بلکہ ان کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے آفر رکھی گئی تھی جس کا ذکر دوسرے رکوع میں کیا گیا۔ اب سے وہ ذکر ہے، اگین کہہ لیے کہ اس پس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے سفیر اس طرف گئے تھے اور وہاں بات چیت کرنے گئے تھے، کیونکہ اہل مکہ مسلمانوں کا رستہ روکے ہوئے تھے اور ان کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے زیارت کعبہ کے سلسلے میں۔ آپ وہاں جاتے ہیں اور پیچھے سے آپ کی شہادت کی جو افواہ ہے وہ عام ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے صلح حدیبیہ کے پس منظر میں ڈیٹیل پڑھی کہ مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی، اور بیعت کیا تھی کہ خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، کیونکہ اب تو لازم ہو گیا کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں اور ہم ایمان کے، اسلام کے علم کو بلند رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اس حوالے سے یہاں ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ بے شک تحقیق اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ اس کو جانتا تھا، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں۔ ان کے دلوں میں کیا تھا، یہاں پر خاص طور پر اس چیز کی طرف نشاندہی کیوں کی گئی؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ عثمان غنی زندہ ہیں، ایسا ہی ہے نا، یعنی اس وقت جو بیعت کرتے وقت ان کی دلوں کی جو حالت تھی وہ فقط ذوق شہادت تھا اور جوش جہاد تھا، جن سے لبریز اہل ایمان رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ صلح کی بات چیت تو بالکل بعد میں ہوئی نا، حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور پھر مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر آتے ہیں اور پھر ایک معاہدہ طے پاتا ہے، یہ تو بہت بعد کی بات تھی۔ ایسا ہی ہے فرسٹ آف آل یہاں پر کہ مسلمانوں کو روکا گیا عمرہ کی ادائیگی سے، مسلمانوں نے اپنا سفیر بھیجا، سفیر کو شہید کر دیا گیا، اب تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، اور اس شوق سے، اس ولولے سے، اس جوش سے، جوش جہاد سے، شوق شہادت سے لبریز مسلمانوں نے بیعت کی، اور اللہ فرماتا ہے کہ بیعت کرتے وقت ان کا یہ عمل اللہ کو اس قدر محبوب ٹھہرا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا۔ رب العالمین فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان اہل ایمان سے راضی ہوا کہ جنہوں نے آپ سے بیعت کی، کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے اللہ جانتا ہے۔
اور پھر ذکر ہوا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ہم نے ان پر سکینت نازل فرما دی، سکون دے دیا ان کو. یعنی ایک دیکھیں، ونس وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیجن، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ڈیسیجن لے لیا اور اس کے بعد دل میں بے چینی برقرار رہی، ذہن میں یہ سوال رہا کہ یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو وہ کر لیتے، یا سم ٹائمز ایک ڈیسیجن لے لیا اور اس ڈیسیجن کے جو ہمیں آفٹر شوکس نظر آئے، لائک کہہ لیں کہ اس کا ریئیکشنز جیسا ہم نے سوچا تھا، یا وہ کام میں پڑنے کے بعد وہ مشکل کتنا ہے جیسا ہم نے سوچا تھا اس سے کئی زیادہ گنا مشکل نکل آئے یا کمپلیکیٹڈ نکل آئے، تو ہمارے کیا ہوتا ہے، بے چینی اور انزائٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. یا ہم وہ کسی طرح اس کام سے نکل پڑتے ہیں لیکن سالوں سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد ہے کہ کتنی مشکل سے ہمارا بچاؤ ہوا تھا، یا ہمیں وہ یاد ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا ویسا نکلا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم ساری زندگی اس چیز کو لے کے نا انزائٹی کا شکار رہتے ہیں، یا ہمارے دل سے نکلتی ہے. لیکن دیکھیں، ایک میدان جنگ، میرے خیال سے اگر ہم اس چیز کو کہیں تصور میں بھی لائیں نا، تو جو اس وقت کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت صرف جو دل کی سکینت ہے نا، دل میں سکینہ اترنا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچ پاتا ان حالات میں. کیونکہ دشمن کا رعب جس بھی ٹیم کے دل میں بیٹھ جائے، ٹیم اے کے یا ٹیم بی کے، جس کے دل نے خطا کھائی، جس کا دل مرعوب ہوا، وہ خود بھی مرعوب ہو گیا. یعنی جس کا دل ڈرا تو اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ شکست کھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ دل کی سکینت کا، دل پر سکینہ نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کا ذکر سب سے بڑی بات اس حوالے سے ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی، جنگ کے حالات میں بھی، غزوہ بدر کا ذکر پڑھیں تو مسلمانوں کے دلوں پر سکینہ نازل ہو چکا تھا، اور وہ ثابت قدمی کی طرف نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. ونس یہ کہ دل کو ڈھارس بندھائی جائے، دل مضبوط ہو، سیکنڈ یہ کہ وہ چیز آپ کے عمل میں ثابت قدمی لے کر آتی ہے. اب یہ وہ حالات ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ what to do, how to do اور what will be happen in the next time. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور آگے کیا ہوگا. اس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے دلوں میں سکون اتار دیا، دلوں پر سکینہ نازل کر دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہیں ایک قریبی فتح بھی بخشی. اب یہاں پر جو اشارہ ہے کل کے لیکچر میں جس کا ذکر کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ذوالقعدہ 6 ہجری کا، ٹھیک ہے، پھر ذوالحجہ آ گیا، اور پھر محرم، اور پھر صفر. 7 ہجری میں تقریباً 3 ماہ کی ڈیوریشن کے بعد خیبر پر چڑھائی کرنے نکلے مسلمان، اور انہیں فتح حاصل ہوئی. اور یہ ریوارڈ بھی کن کے سر گیا؟ وہ جو حدیبیہ کے مارکے میں شامل تھے، جو عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے آئے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ سٹینڈ ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس سچویشن سے نکل کر ان کو ایز اے ریوارڈ دیا گیا کہ اب آپ خیبر پر چڑھائی کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی. کل کے رکوع میں اس کا ذکر بھی کیا گیا تھا. تو یہاں فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے. اور پھر بالکل اگلے سال فتح مکہ کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ بالکل 8 ہجری میں مکہ کو بھی فتح کر لیا گیا رمضان المبارک کے مہینے میں. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سے اموال غنیمت وہ جو حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور یہاں مال غنیمت کیا، جس کی نشاندہی میں نے کل کے رکوع میں کی تھی کہ وہ مسلمان جو یہ چاہتے تھے کہ ہم عمرہ کریں، عمرہ کی نیت سے نکلے، لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہم نے پڑھا وہ تمام کے تمام حالات جن سے ان کا سامنا ہوا، اور وہ ثابت قدم رہے، اور ایز اے ریوارڈ انہیں فتح خیبر کی خوشخبری سنائی گئی. تو اب وہ منافقین جنہوں نے یہ سنا کہ اب آگے والا معرکہ تو فتح کی طرف ہمیں پیشن گوئی بھی کی گئی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس میں شامل ہوں. اور یہودیوں نے جو وہاں بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں اور بہت سا فوجی ساز و سامان ان کے پاس ہمیں ملے گا، ہم اس میں حقدار ہوں گے. کل کے رکوع میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ پھر چاہتے تھے کہ ہم جائیں، پھر کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، تو کہا کہ آپ تو ہم سے جلتے ہو، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ ہم آپ کے ساتھ مال غنیمت میں شامل ہو، اس لیے نہیں ہمیں لے کے جا رہے. پھر اللہ نے فرمایا نہیں، اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ آگے والے مارکوں میں شامل ہونا. پھر جنگ موتا جیسی بڑی بڑی جنگوں میں کہ جب لاکھوں کی فورس سے مقابلہ ہو، غزوہ تبوک کو آپ دیکھ لیے، ان حالات کو پڑھ لیں.
تو یہ سارا سینیریو تمام صورتوں کا، یعنی سورہ محمد کا، پھر سورۃ الفتح کا، اور لٹرلی ان تمام رکوع کی آیات کا آپس میں بالکل ملتا ہے، میچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ذکر ہوتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ھذہ، اے مسلمانوں تم سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، اللہ تم سے ان کے بارے میں وعدہ کرتا ہے، بس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ جس کا ذکر انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے ساتھ کیا گیا، اس کا ذکر یہاں پر اب دوبارہ سے آ گیا کہ ایک تو وعدہ اس فتح کا کہ جس میں تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اور وہ اگلے سال ماہ صفر المظفر میں ہونے والی فتح خیبر کی طرف اشارہ تھا، اور پھر یہاں پر ذکر ہوا کہ فعجل لکم ھذہ، اور ایک فتح تو تمہیں ابھی جلد ہی مل گئی، اور یہ معرکہ حدیبیہ کہ جس کو قرآن کریم میں فتح مبین کہا گیا، کہ بغیر کسی معرکہ آرائی کے ایک معاہدہ طے پایا، اور معاہدہ بھی یہ کہ کفار سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حق میں ہے اور ہم اس سے نفع اور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن در حقیقت کیا ہوا اس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے اور اس نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی یہاں پر وہی سینیریو، وہی پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر ظاہرہ جنگ ہوتی اور قریش اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تو مسلمانوں کو بھی تو کسی نہ کسی صورت میں نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، ایک معاہدے کی صورت میں ایک ایسی بلیسنگ مسلمانوں کو حاصل ہوئی کہ جس سے مسلمانوں کے خلاف جو قریش مکہ کی طاقت تھی وہ سب کی سب ماند پڑ گئی۔ ہاتھوں کو روک لیا سے مراد کیا ہے کہ ان کی طرف سے جو جنگی پیش قدمی تھی اس کو روک لیا گیا، اور وہ جو جنگ مسلط کرنا چاہ رہے تھے اس جنگ کو روک لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کی طرف سے ہاتھوں کو روک لینے سے مراد کیا ہے کہ حملے کو روک دیا گیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ جو اجتماعی جد و جہد کے اس سارے کہہ لیں کہ اس ٹیم ورک میں آپ تمام لوگ اپنے اپنے حصے کی قربانیاں دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے والا ہے۔ اقامت دین کے لیے جو تمہاری قربانیاں ہیں یہ جلد از جلد اپنے ابدی، اپنے دائمی، اپنے حتمی مرحلے کی طرف داخل ہو جائیں گی، اور وہ مرحلہ وہ ہوگا کہ جب دین کا علم بلند ہوگا اور اسلام کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گی۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں اب سمجھ آتی اس سورہ کو سورۃ الفتح کیوں کہا جاتا ہے۔ الفتح ذکر ہوا ابتدا میں معرکہ حدیبیہ کا، پھر پیشن گوئی کی گئی فتح خیبر کی، پھر پیشن گوئی کی گئی فتح مکہ کی، پھر ذکر ہوا یہی نہیں ابھی بہت سی فتوحات ایسی ہیں جو ابھی تمہارے بالکل آگے آ رہی ہیں، اللہ نے ان کا بھی احاطہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ سب سے پہلے خیبر کی فتح، پھر مکہ بھی فتح ہو جائے گا، ان کے علاوہ سرزمین عرب سے باہر بھی بہت سی ایسی فتوحات ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے گھیر رکھی ہیں۔ ان فتوحات کے بارے میں دوسرے رکوع کی آیت نمبر 16 میں بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہاں پر بھی مراد یہی ہے، آئندہ آنے والی جنگوں کے حوالے سے اور اس میں ہونے والی فتح کے حوالے سے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ذکر ہوا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹھ پھیر جاتے۔ پہلے کیا ذکر ہوا کہ اول تو رب العالمین نے ان کو تم سے روکے رکھا، اور اے مسلمانوں اگر یہ تم سے جنگ کرتے بھی تو لازماً مرعوب ہوتے، لازماً ہارتے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور وہ نہ پاتے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یعنی مسلمانوں کی طرف تو اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس سے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے والی جو ایک معمولی سی جماعت ہے اس میں کتنی طاقت ہے اور کتنا اثر و رسوخ ہے۔
اللہ فرماتا ہے یہ کافر اگر تم سے بالفرض جنگ کرتے بھی تو یہ ہارتے، پیٹ پھیر کر بھاگتے، اور یہ نہ پاتے نہ کوئی مددگار اپنے حق میں، نہ ہی کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی دوست۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ یعنی جس کا ذکر میں نے بھی آیت کے سٹارٹ میں کیا، آیت نمبر 22 کے، کہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی رسول کے ساتھی جو ہیں اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ اگر قریش مکہ آپ سے جنگ کرتے بھی تو وہ اکیلے تھے، اللہ اپنی سنت کے مطابق آپ لوگوں کی مدد کرتا، اور ایسی صورت میں انہیں پیٹھ ہی دکھانا تھی، اور ایسی صورت میں انہیں شکست ہی اٹھانا تھی۔ تو یہ آیت نمبر 23 ہے، رکوع کنٹینیوٹ ہے، باقی کی آیت نمبر 24 سے کل کے لیکچر میں سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔